ہماری عبادت کیا ہے کہ ویڈیو میں یہ کہا گیا تھا کہ پرستش خدا کے بھیدوں کے بارے میں ہمارا صحیح جواب ہے۔ پہلے یہ جاننا کہ عبادت کیا ہے، اور دوسرا یہ ماننا کہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اگر ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے یہاں تک کہ ہمیں عبادت کیوں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کے لیے ہم بنائے گئے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی ایسے لوگوں کا گروہ نہیں ہے جن میں کسی قسم کا مذہب نہ ہو اور وہ خدا کی عبادت کرنے کی بنیادی خواہش نہ رکھتے ہوں۔ انسان خدا کی عبادت کی طرف فطری طور پر جھکا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کس کی عبادت کریں۔ شروع سے ہی خدا نے خلق کے اندر ہی اس قسم کی پرستش کی خواہش پیدا کر دی۔ زبور نویس ہمیں دکھاتا ہے ساری خلق اس کی پرستش کرنے کے قابل ہے۔ آسمان اور زمین اور اس کے سب باشندے، جاندار اور بے جان، سورج، چاند اور ستارے بنائے گئے اور خدا کی تعریف کے لیے بلائے گئے۔ زبور 148 دیکھیں۔ مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ہماری پرستش فطری طور پر اظہار ہے کہ ہم مسیح میں کون ہیں۔ مغربی خادم یا ویسٹ منسٹر کیٹیکزم نے کہا ہے، انسان کا اصل انجام ہے کہ خدا کی تعریف کرے اور ہمیشہ اس سے لطف اندوز ہو۔ خدا کی پرستش کرنا ہمارے وجود میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس تصور کو سمجھنا مشکل ہے۔ یہ دیکھنا مشکل ہے کہ آج دنیا میں ہمارے ارد گرد کیا چل رہا ہے، اور سوچئے کہ ہمارا فطری شوق خدا کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن انسان خالق کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ زوال سے پہلے آدم اور حوا کے لیے خدا کی عبادت کرنا فطری تھا۔ یہ گناہ کی وجہ سے ہے کہ ہم اس خیال سے جدوجہد کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کی عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پرستش اور تعریف ہمارے روحانی بننے کے حصے ہیں۔ ہم صرف خواہش کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ پرستش اور تعریف کے ذریعہ خدا کو تسلیم کرنے کی صلاحیت کے ساتھ بھی۔ ہماری زندگی کے بالکل شروع سے خدا ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم پرستش سے اس کا جواب دیں۔ زبور نویس تصدیق کرتا ہے کہ پیدائش سے ہی ہمیں خدا کی حمد کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اے ہمارے خداوند، تمام زمین میں تیرا نام کتنا عظمت والا ہے۔ اے خداوند، تمام زمین میں تیرا نام کتنا عظمت والا ہے۔ تو نے اپنی عظمت کو آسمان سے بھی اونچا کیا ہے۔ تو نے اپنے دشمنوں اور بدلہ لینے والوں کو خاموش کرانے کے لیے چھوٹے بچوں اور شیرخواروں کی زبان سے اپنی تعریف کروائی۔ ہم ہمیشہ کے لیے اس کی عبادت سے لطف اندوز ہونے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آگے ہم خدا کی کہانی کو دہرانے کے لیے پرستش کرتے ہیں۔ اگلا ٹاپک، ہم خدا کی کہانی کو دہرانے کے لیے پرستش کرتے ہیں۔ ساری انجیل میں خدا کے لوگوں نے سرگرم رہ کر اس بات کو یاد رکھا کہ خدا نے ان کے آباء و اجداد اور ان کے لیے کیا کیا۔ خدا کی کہانی کو دہرانا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کون خدا ہے اور اس نے ہمارے لیے کیا کیا۔ خدا کے ذکر کی پوری تاریخ میں تخلیق شامل ہے۔ خدا نے دیکھی اور اندیکھی سب چیزوں کو پیدا کیا۔ زندہ نمونہ، خدا نے اس کی گری ہوئی مخلوق کو نجات دینے کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا اور دوبارہ تخلیق کیا۔ خدا سب چیزوں کو دوبارہ نیا بنائے گا۔ یہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک خدا کی کہانی ہے۔ جب ہم پرستش کرتے ہیں تب ہمیں خدا کی عظیم کہانی کو دہرانے کی مشق میں حصہ لینا ہے۔ خدا کی تخلیق کی کہانی کو دہرانا، مجسم ہونا اور دوبارہ تخلیق کرنا ہماری توجہ اس طرف مرکوز کرتا ہے کہ کیا اہم ہے، یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا۔ ہم خدا کی خوشی منانے کے لیے بھی پرستش کرتے ہیں۔ ہم خدا کی خوشی منانے کے لیے بھی پرستش کرتے ہیں۔ خدا کا جشن منانا پرستش کا نچوڑ ہے۔ ہمارا ایمان تب بڑھتا ہے جب جشن کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اچھی تقریبات سے ایمان کو تقویت مل سکتی ہے، بری تقریبات ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کا باعث ہیں۔ زبور کی کتاب میں ہمیں ایمان کو بڑھانے کے لیے پرستش کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ خدا کی طرف سے مسیح میں پائی جانے والی خوشی کی وجہ سے جشن عبادت کا ایک مناسب پہلو ہے۔ ہماری عبادت خوشی سے بھری ہونی چاہیے کہ خدا کیا ہے اور اس نے ہمارے لیے کیا 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 ہے۔ ذرا اس بارے میں سوچو، خدا نے یسوع مسیح کے ذریعے آپ سے کیا کیا؟ یہ جشن منانے کی وجہ نہیں ہے؟
جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم ابدی یا دائمی کوشش میں شامل ہونے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ پوری انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی پرستش ایک ابدی کوشش ہے جو بالآخر تمام مخلوق کے ذریعہ انجام پائے گی۔ اگرچہ بہت سے لوگ اس کو ہمیشہ کے لیے اس کی عبادت سے انکار کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب ہر شخص اور چیز خدا کی شان ہی میں جلال پائے گی۔ جب ہر شخص اور چیز خدا کی شان میں جلال پائے گی۔ اے خداوند، تو نے جتنی قومیں بنائی سب آئیں گی اور تیری پرستش کریں گی۔ اے خداوند، وہ تیرے نام کو عزت اور جلال دیں گی، کیونکہ تو عظیم ہے اور تو نے بڑے عجیب کام کیے۔ تو ہی خدا ہے۔ زبور 86 باب 9 تا 10 آیات۔ تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے یسوع مسیح خداوند ہے۔ فلپیوں 2 باب 10 تا 11 آیات۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم فرشتوں اور آسمانی لشکر کے ساتھ مل کر خدا کی پرستش کرتے اور کہتے ہیں، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، قدوس 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 رب الافواج، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ ہم اس لیے بھی عبادت کرتے ہیں کیونکہ خدا ہمیں روحانی شکل دینا چاہتا ہے۔ امریکیوں کا ایک قول ہے، تم وہی ہو جو تم کھاتے ہو۔ غذائی ماہرین اس جملے کا استعمال اس سچائی کو دہرانے کے لیے کرتے ہیں جو ہمارے جسم میں داخل ہو کر ہمارے جسمانی وجود کو فروغ دیتی ہے یا اس سے ہماری نشو و نما کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ٹافی اور چینی سے بنی چیزیں ایک وقت پر تو اچھا ذائقہ دیتی ہیں، لیکن یہ اتنی زیادہ غذائی اہمیت نہیں رکھتی، اور یہ پٹھوں کو بنانے اور صحت مند جسم کو برقرار رکھنے کے لیے بہتر کام نہیں کرے گی۔ دراصل اس قسم کی غذا کا اثر الٹا ہمارے جسم کو نقصان پہنچانے کے لیے پڑے گا۔ یہ کہاوت ہم وہی ہیں جو ہم کھاتے ہیں ہماری روحانی زندگی کے لیے سچی اور اچھی ہے۔ اندر کیا جاتا ہے جو ہماری روح کو شکل دیتا ہے۔ جو چیزیں ہم دیکھتے اور سنتے ہیں وہی جو ہم نے اپنے دماغوں اور زندگی میں ڈال رکھی ہیں آخر کار سامنے آئیں گی ہمارے منہ سے اور ہماری طرز زندگی کی نمائندگی کریں گی۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کیا ڈالیں گے۔ ہماری روحانی غذا ہماری روحانی غذائیت کا براہ راست نتیجہ ہے۔ روحانی طور پر صحت مند کھانا روحانی اعضاء کی تعمیر کرتا ہے اور روحانی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم پرستش میں رہنما کے طور پر مسیح کے جسم میں کیا رکھیں گے، یعنی پرستاروں کی رفاقت۔ جب ہم خدا کی حضوری میں ایمانداروں کی جماعت کے طور پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم اس امید کے ساتھ جمع ہوتے ہیں کہ ہماری پرستش روحانی طریقہ سے ہماری شکل بنائے گی۔ موسیقی، دعائیں، کلام کی تلاوت اور سب کچھ پرستش میں روح القدس کے لیے موقع ہو کہ ہماری زندگیوں کو روحانی بنائے۔ خدا چاہتا ہے کہ روحانی تشکیل ہر وقت، ہر جگہ اور ہر طرح سے ہو۔ پرستش کی خدمت کے اندر پرستش کے ہر حصے کو پرستار کی بھی رہنمائی کرنی چاہیے۔ آپ کے دماغ کی ایجاد کو تبدیل کیا گیا کہ آپ ثابت کر سکیں کہ کیا بہتر، قابل قبول اور مکمل خدا کی مرضی ہے۔ جیسے ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں تو ہم روحانی طور پر مسیح کی طرح کی حیثیت اختیار کرتے ہیں۔ اور آخر کار ہماری پرستش کی اہم وجہ یہ ہے کہ یسوع ہمیں عبادت کے لیے بتاتا ہے۔ جب خداوند یسوع کو پیروی کرنے کے سب سے اہم حکم کے بارے میں چیلنج کیا گیا تو انہوں نے کہا، مرکز 12 باب 28 تا 30 آیت دیکھیں، مسیح کے پیروکار ہونے کے ناطے سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر خدا کی عبادت کریں۔ پرستش کسی بھی پرستار کا سب سے اہم کام ہے اور ہمیں جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ بالکل دوسری کمانڈ پہلے والے میں مزید اضافہ کرتی ہے کہ انجیلی بشارت کو، رفاقت رکھنے کو اور دوسروں کی دیکھ بھال کرنے کو ایک پرستار ہونے کی حیثیت سے جیسے ہی ہم پرستش کرتے ہیں تو ہم اس کے بیٹے کی طرح بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم یسوع جیسے بن جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم یسوع کی طرح کام کرنا شروع کر دیں گے۔ یسوع نے کس طرح کام کیا؟ اس نے دوسروں سے پیار کیا اور ان کو نجات کی خوشخبری سنائی۔